السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم محمد عمر نور الہی کی سوانح حیات بایوگرافی یا سوانح عمری کو ملاحظہ فرمانے جا رہے ہیں۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں۔ پیج نمبر رہے گا 102 یعنی 102۔ یہ کلمی نام ریاست جموں کشمیر کی دو ایسی شخصیات کے اسماء گرامی کا مرکب ہے جنہوں نے اس صدی کے ابتدائی برسوں میں ریاست میں نہ صرف اردو کی شمع کو جلائے رکھا بلکہ اپنی انتھک لگن سے اس کی لو کو زیادہ سے زیادہ تنوع مند و تاباں کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ یہ دو شخصیات ہیں صاحب زادہ محمد عمر اور منشی نور الہی۔ یعنی بچوں، یہاں لکھا ہے دراصل محمد عمر ایک ہے، نور الہی دوسرا ہے۔ یہ دو شخصیات ہیں، بہرکیف ان کو ملا کر یہاں کمپاؤنڈ مرکب بنا دیا گیا ہے، لیکن ہے تو یہ دو عظیم شخصیات۔ کہا بھی گیا ہے یہ کلمی نام جو ہے یہ ریاست جموں کشمیر میں کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ ان کو زبردست ادبی حلقوں میں پذیرائی اور ستائش ہوئی ہے۔ ادبی حلقوں میں ان کو ہمیشہ دو ہاتھوں لیا گیا اور ان کی عزت و افزائش کی گئی۔ اور یہ کلمی نام جو ہے یہ ایک مرکب ہے، محمد عمر ایک ہے، نور الہی دوسرا ہے، جنہوں نے 20ویں صدی کی ابتدائی برسوں میں ریاست میں اردو کی شمع کو جلایا۔ یعنی اردو زبان میں وہ لکھتے رہے، اردو زبان کے زلفوں کو وہ سنوارتے رہے، اردو کو ترقی اور ترویج دینے میں اشاعت و تلقین اس کی کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی انتھک لگن، شوق، جذبے اور ولولے سے اس کی لو کو، یعنی اس کی جس کو کشمیری سوت ونن جو شمع کی ہوتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ تنوع مند بنایا، اس کو زیادہ سے زیادہ آبیاری کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور یہ دو شخصیات ہے صاحب زادہ محمد عمر، صاحب زادہ کا مطلب ہے بیٹا، اور منشی نور الہی۔ یعنی صاحب زادہ محمد عمر جموں کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد عمر جموں کے ایک مشہور، معروف، فیمس اور پاپولر ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان نے ریاست میں علم و ادب کی شمع کو فروزاں رکھنے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، انہیں اردو ادب کی کوئی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ یعنی جو کام محمد عمر نے جموں میں اردو ادب کے تئیں انجام دیے، جو ورکس ان کی منظر عام پر آج تک آ چکی ہیں، اور اردو ادب کی ہسٹری جو ہے، لٹریچر کی ہسٹری جو ہے، وہ کبھی ان کی گراں قدر خدمات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ صاحب زادہ محمد عمر 1300 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 1300 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے نانا کے سائے عاطفت میں پرورش پائی۔ یعنی والد اس دنیا سے جب چل بسے، بعد ازاں اس کو بچپن میں ہی والدین کا انتقال جب ہوا تو پھر نانا نے، جو اس کے والد، جو اس کی ماں ہے، اس کا باپ جو ہے، اس نے ان کی اس بچے کی پرورش کی، لاڑ پیار دیا۔ 1894 میں ان کے نانا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو ان کے نانا ہے 1894 میں اس کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ کی پرورش آپ کی بے اولاد
خالہ کے حصے میں آئی تو پھر بے اولاد خالہ و پھوپھی نے اس کی بڑی پرورش کی، جس نے بڑی شفقت و محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور اس نے اس کی پرورش کی، اس کی پرداخت کی، اور اس کو یہاں پالا پوسا گیا اس خالہ کے ذریعے۔ 1905 عیسوی میں آپ نے رنبیر ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور کے فارمن کرسچن کالج میں داخلہ لیا۔ پھر یہ لاہور میں مزید تعلیم پانے کے لیے گئے۔ منشی نور الہی سے اس سے قبل ہی آپ کی شناسائی ہو چکی تھی، یعنی منشی نور الہی سے اس سے قبل ہی اس کی شناسائی ہو چکی تھی، آشنائی ہو چکی تھی، یعنی ریلیشن ایک بنی تھی منشی کے ساتھ اس نور کی۔ لاہور کے قیامات نے تعلقات کو مزید مستحکم کیا اور یہ دوستی اس قدر بڑھی کہ کچھ مدت بعد ہی منشی صاحب کے برادر بزرگ میاں فضل الہی بیرسٹر لا کی بیٹی سے آپ کی نسبت قرار پائی، یعنی پھر اس کی شادی اس لڑکی سے کی گئی ہے۔ نسبت کا مطلب ہے لگاؤ یا رشتہ، یعنی ان دونوں کی جو دوستیاں ہیں وہ گہری سے گہری تر ہوتی گئی، وہ زیادہ گہری ہوتی گئی۔ اس طرح سے پھر اس کے حصے میں لڑکی بھی آئی۔ میاں صاحب رائے بہادر لال لالا سکھ دیال چیف جج جموں کشمیر ہائی کورٹ کے ذاتی دوست تھے، چنانچہ ان کے ہی توسط سے صاحبزادہ محمد عمر جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں مترجم کے عہدے پر فائز ہو گئے، یعنی یہ وہاں ترجمہ نگاری کا کام، ٹرانسلیشن کا کام انجام دیا کرتا تھا، اور تعلیم ترک کر کے جموں آئے، اور 1908 اس میں کا واقعہ ہے، یعنی جب یہ جموں آئے تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، تو یہ 20ویں صدی کے ابتدائی دن تھے، ابتدائی سال تھے، جب یہ ان ادبی حلقوں میں معروف ہو گئے، مشہور ہو گئے، جب اس نے اپنا نام کمانا شروع کر دیا، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ پورے اردو ادب پر چھا گئے۔ علم حاصل کرنے کی لگن بچپن سے ہی تھی، اور ہر وقت کسی نہ کسی علمی کام میں خود مصروف رکھتے، یعنی وہ خود کو مصروف رکھتے تھے، بزی رکھتے تھے کسی نہ کسی علمی کام میں۔ علم حاصل کرنے کی بچپن سے ہی اس کے پاس لگن تھی، علم حاصل کرنے کی جدوجہد جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہے، اور یہ شوق جو ہے، جس انسان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ کبھی یہ ابھرتے ہیں، یہ سوئے ہوئے خیالات جاگ جاتے ہیں، تو سرکاری ملازمت کی خاطر کا مطلب ہے کے لیے اگرچہ اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے وطن لوٹ آئے تھے، تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو پھر کاٹ کے، اس کو چھوڑ کے یہ اپنے وطن واپس آ گئے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کی خواہش بدستور موجود تھی، لیکن اس کے اندر یہ جو لاوا تھا یہ بالکل ابھر رہا تھا، جو لاوا اس کے اندر، اس کی تپش اور اس کی حرارت نے اور اس کی تمازت نے اس کو کبھی سکون و چین کے سانس نہ لینے دیے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے، چنانچہ ملازمت کے گونا گو مصروفیات کے باوجود تعلیم استعداد یعنی صلاحیت کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور انتھک محنت و لگن سے منصفی کا امتحان یعنی جج کا امتحان وکالت کر کے قانون کی سند جو ہے وہ حاصل کر لی، لا کی ڈگری حاصل کر لی۔ پھر جب اس نے لا پڑھا، لیکن تعلیم جو ملازمت ہے اس میں اس کی مصروفیات جو ہے اس کے جو کام کرنے پڑتے تھے اس سے زیادہ سمے اگرچہ اس کو ملتا ہی نہیں تھا، لیکن بچوں پھر بھی یہ ہمیشہ کام کرتا رہا، اور ہمیشہ سے
تعلیم کو، ڈگریوں کو آگے بڑھاتا رہا، اور اس طرح 1925 سے 1936 عیسوی تک بطور جج مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے۔ پھر اس نے اس زمانے سے یہ 10-11 سال جو آ گئے، 25 سے 36 کا زمانہ، یہ ان کے لیے عروج کا زمانہ تھا، خوشی و انبساط و فرحت کا زمانہ تھا، جب جج کے مختلف عہدوں پر، یہ مختلف پوسٹس پر اس نے کام کیا۔ 1936 میں سب جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، اس کے بعد وکالت کرتے رہے۔ سب جج کے عہدے پر یہ فائز تھے، اور پھر وہاں سے سبکدوش یعنی ریٹائر بھی ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے یہ وکالت کا کام بھی اپنے ذمہ لیا، یہ وکالت کا کام بھی کرتا رہا۔ صاحبزادہ محمد عمر کا انتقال 3 اکتوبر 1946 عیسوی کی صبح کو دل کی حرکت بند ہونے سے ہوا، اور جموں میں قلعہ باہو کے سامنے قبرستان پیر قادر بخش میں سپرد خاک کیے گئے۔ اور جموں کے رہنے والے تھے تو وہی کی مٹی اسے پھر پسند آئی، راس آئی، اسی میں اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ بات تھی 1946 کی 3 اکتوبر۔ تو پیارے بچوں، صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں اس چنگاری نے بچپن میں ہی سلگنا شروع کر دیا تھا، جس نے بعد میں شعلہ جوالہ کی شکل اختیار کر کے اس کے ادبی ذوق کے لیے محیط کا کام انجام دیا۔ یعنی اس نے پھر بڑکنا شروع کیا، جو اس کے اندر یہ چنگاری پڑ چکی تھی، یہ سلگتی رہی، جلتی رہی، اور یہ آخرکار انسان کو کام لازماً پھر انسان کو کبھی نہ کبھی یہ موقع دے ہی دیتی ہے۔ یہ چنگاری اس تھیٹرکل کمپنیوں نے بڑکائی جو جموں میں ڈرامے کھیلنے کے لیے اکثر آیا کرتی۔ تھیٹرکل کمپنیاں جو ہے یہ کمرشل ڈرامے دکھایا کرتی تھی، پیسے کمانے کے لیے کام کیا کرتے تھے، جس میں آغا حشر کشمیری کا نام سر فہرست ہے، اور جس کو اردو ادب میں شیکسپیئر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ مہاراجہ بہادر ان سرگرمیوں میں نہ صرف خود دلچسپی لیتے تھے، یعنی ان دلچسپیوں میں جو تھیٹرکل کمپنیوں کی وجہ سے جموں میں ایگزیکیوٹ کی جا رہی تھی، ان سرگرمیوں میں وہ خود دلچسپی لیتے تھے، بلکہ وہ ایسی کمپنیوں کی خاص حوصلہ افزائی کرتے جو یہاں آ کر ڈرامے کھیلتے یا تماشے دکھاتے۔ چنانچہ انہی کمپنیوں کی وجہ سے صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں ادبی ذوق کی وہ چنگاری روشن ہوئی، جس نے بعد میں ان سے نہ صرف ڈرامے لکھوائے بلکہ انہیں کھیلنے اور کھلوانے کے لیے بھی قابل بنا دیا۔ پیارے بچوں، دراصل یہ کسی کا قابل ہونا یہ ایک ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کس کی شخصیت میں نکھار آنا، کسی کی شخصیت پروموٹ ہونا، یہ دراصل ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم کس ماحول میں سانس لے رہے ہیں۔ وہی ماحول ہم پر اپنے اثرات مرتسم کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بعد کی زندگی میں بڑے سٹرانگ نظر آتے ہیں، بڑے قابل نظر آتے ہیں۔ لہذا ماحول جس کا جتنا اچھا ہوگا، علمی ماحول کی بات میں کر رہا ہوں، نالجبل ماحول اور انوائرمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں سے بچے پر ڈائریکٹلی اثرات آتے ہیں اور انسان کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ملتا رہتا ہے۔ منشی نور الہی کی ولادت 1883 اسی کے آس پاس لاہور میں ہوئی۔ جو منشی نور الہی ہے، اس کی ولادت جو ہے یہ لاہور میں ہوئی ہے۔ آپ ابھی تک محمد عمر کی سوانح حیات پڑھ رہے تھے، اب منشی نور الہی کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تعلیمی مراحل میں بھی وہیں طے کیے، اس نے لاہور میں بھی تعلیمی مرحلے جو ہے وہ لاہور میں بھی طے کیے۔ پارٹیشن سے پہلے یہ کہا جاتا تھا جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا، یعنی لاہور کی مشہوری تھی، اس کا طوطی بول رہا تھا یا ڈنکا بج رہا تھا۔ سکول کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں اس نے داخلہ لیا۔ آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری
آپ کے بڑے بھائی میاں فضل الہی، اچھا جو بیرسٹر لا تھا، جو بیرسٹریٹ تھا کہ سپرد تھی میاں فضل الہی نے منشی کی، نور الہی کی، جو اس کی جو تربیت کی ہے، پرورش پرداخت ہوئی ہے۔ منشی صاحب کرکٹ کے بہترین کھلاڑی تھے، کرکٹ کا شوق اور جذبہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ریاست کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ بھی کرکٹ کے رسیا تھے، یہ اس کے شوقین بڑے تھے اور اکثر ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے انہی لوگوں سے ملنا چاہیے جو اس فیلڈ کے ماہر مانے جاتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں، لہذا ان سے صلاح مشورہ لینا از حد ضروری ہے بچوں۔ تو کرکٹ کھیلتے ہوں وہ دل کھول کر حوصلہ افزائی کرتے، چنانچہ اس نے منشی نور الہی کے کھیل سے متاثر ہو کر انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کے ریاست میں بلایا۔ تو پھر اس طرح سے اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح آپ اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے دربار کشمیر میں ملازم ہو گئے، یعنی پھر جب اس کو دربار کشمیر میں ملازمت مل گئی تو پھر یہ سلسلہ اس کا منقطع ہوا۔ پہلے اس نے جس محکمہ میں اس نے کام کیا ہے وہ کسٹم و آبکاری میں رہے، پھر بندوبست مال میں تحصیلدار ہو گئے، پہلے یہ آبکاری میں، پھر تحصیلدار ہو گئے، ترقی کرتے کرتے ڈی سی بن گئے۔ یعنی 7 اپریل 1935 عیسوی کو ذیابیطس کی بیماری ہے، یہ اسی کی وجہ سے لاہور میں انتقال ہوا اور درمیانی صاحب قبرستان میں مدفون ہوئے۔ صاحبزادہ محمد عمر اور نور الہی کو اگرچہ ملازمت کے دوران بہت کم ایسے مواقع نصیب ہوئے جب وہ دونوں کسی ایک جگہ پر تعینات رہے، یعنی ان دونوں شخصیات کو وہ کم ہی مواقع ان کو نصیب ہوئے جب یہ دونوں ایک جگہ ملے یا ایک جگہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہوگا، تو ایسے مواقع ان کو زیادہ نصیب نہ ہو سکے جس کی اشتراک عمل کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اس کام مشترک کام اگر کرتے جہاں سے وہ ایک جگہ ہی رہتے تو ظاہری بات ہے وہاں سے وہ آپس میں خیالات شیئر کرتے، باقی چیزیں شیئر کرتے۔ اس کے باوجود انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے ضرور مشورہ کیا، یعنی جب وہ کام کرتے تھے ایک دوسرے سے لازماً مشورہ کرتے، ایک دوسرے سے لازماً رابطہ کرتے۔ کبھی کام شروع کرنے سے پہلے خط و کتابت کے ذریعے آپس میں مشورہ کر لیتے، یا پھر کام مکمل ہونے پر مسودہ یا ایک دوسرے کو بھیج دیتے جو اسے دیکھنے کے بعد مناسب مشوروں سے نوازتا۔ یعنی اگر خط و کتابت ہوتی، کبھی ٹیمپرلی جو ٹیکسٹ تحریر کیا جاتا جس کو مسودہ کہتے، یعنی یہ فائنل نہیں ہوتا ہے، اس کو ابھی ایڈیشنز ڈیلیشنز کی ضرورت ہوتی ہے مسودے کو، اور مسودہ جب اس کو بھیجا کرتے تھے تو لازمی اچھے آرا سے، تو یہاں سے بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے جب آپ کو بھی کوئی زندگی میں مشورہ کرنا ہو تو اپنے بڑوں سے وہ مشورہ ضرور کرنا، اور تاکہ وہ آپ کو وہ مشورہ دے سکے جو آپ کے لیے سود مند ثابت ہو سکے۔ تو لہٰذا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ سرکاری دورے کے دوران اگر دوسرے کی جائے تعیناتی قریب ہی ہوتی تو ملازمت کر کے مشورہ کر لیتے۔ اکثر و بیشتر مسودے سے متعلق آخری رائے محمد عمر ہی قائم کر لیتے اور ان کی رائے کے ساتھ پریس میں جاتا، یعنی پھر وہ پریس میں بھیجتے، لیکن جو آخری رائے جب کبھی اختلاف چھوٹی موٹی ہوتی تھی پھر محمد عمر جو کہتے تو وہی پھر حرف آخر تصور کیا جاتا تھا، پھر اس سے کوئی اختلاف برتنا کوئی دانائی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ کل کے ویڈیو لیکچر میں جو کچھ لائنیں رہ گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، ساتھ ہی بور کے لڈو کا پہلے تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ بور کے لڈو میں کیا ہے، بور کا لڈو ڈرامہ اس کے کردار کیا ہے، اس کا ابتدائی حصہ میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
السلام علیکم.